لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينا من لدنا ذکرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ سامری نے کہا میں نے دیکھا اس چیز کو کہ جس کو کوئی اور نہ دیکھ سکا، بس میں نے اٹھا لیا ایک مٹھی بھر بھیجے ہوئے کے پاؤں کے نیچے سے، اور یہ مشورہ دیا مجھے میرے نفس نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس جا چلا جا، بس بے شک تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے کہ ہرگز نہیں ہم اس کی مخالف کریں گے. اور دیکھ تو اپنے اس الہ کی طرف کہ جس کے آس پاس تو اعتکاف کیے بیٹھا تھا، البتہ ہم ضرور اس کو آگ میں جلا دیں گے، پھر اس کو سمندر کے اندر بکھیر دیں گے. بے شک الہ تمہارا وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. اسی طرح ہم بیان فرماتے ہیں آپ پر آپ سے پہلے انبیاء کرام کی خبروں کو، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت یعنی کتاب عطا فرمائی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 95 تا 99 ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس قوم کی طرف آئے اور انہوں نے عجیب حالت دیکھی کہ قوم والے ایک بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا اور ان کے ساتھ غصہ بھی ہوئے کہ میں اپنے پیچھے آپ کو چھوڑ کے گیا اور انہوں نے یہ اتنا بڑا کام شروع کر دیا کہ بچھڑے کی عبادت شروع کی، تو آپ نے انہیں منع کیوں نہ کیا؟ تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے وہ جو جواب ارشاد فرمایا، ان سے جب بات چیت مکمل ہوئی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا قال فما خطبک یا سامریو، کہ سامری تجھے کیا ہو گیا، تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں جو بات لکھی ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سامری یہ قبیلہ سامرہ قوم بنی اسرائیل میں تھا، اس کا یہ ایک فرد تھا، اور اس نے یہ سارا کچھ کیسے کیا اور اس کے ذہن میں یہ کیسے بات آئی؟ وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بحر کلزم سے گزارا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو تھوڑا جب آگے چلے تو وہاں ایک قوم کو دیکھا انہوں نے کہ وہ گائے کی عبادت کر رہی ہے، تو قوم والے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان کا خدا ہے ہمیں بھی ایسا ایک خدا بنا دے، ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دے جو ہمارے سامنے نظر آئے اور ہم اس کی عبادت کریں جیسے یہ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ آپ پر انعامات کیے اور ابھی آپ کو دشمن سے بچایا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دشمن کو غرق کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے اور اس ہی کی عبادت کے لیے جھکتے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک قوم جو گمراہ قوم ہے ان کی حالت کو دیکھ کے کہہ رہے ہو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں فرمایا کہ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دینا جیسے ان کا یہ الہ اور معبود اور خدا ہے۔ تو سامری نے یہ بات سنی، چونکہ وہ بھی ادھر ہی تھا ساتھ ہی، اور یہ منافق تھا، حقیقت کے اندر یہ کافر تھا، اندر سے یہ کافر تھا، اور اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا تھا، اس لیے یہ منافق آدمی تھا۔ اس نے یہ سن لیا کہ ان کی جو ہے نا وہ کمزوری اس بات میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے تورات شریف لینے، اور پیچھے پھر اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، کہ جو چیز میں نے دیکھی نا وہ کسی اور نے نہیں دیکھی، اور میں نے کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے، یا پھر وہ فرشتہ جس گھوڑے پہ سوار تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ چل رہا تھا پاؤں جہاں سے اٹھاتا پیچھے اس جگہ پہ سبزہ اگ آتا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی تو اس میں اثر ضرور ہے، تو فنبذتها، میں نے اسی جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے لی، اور لینے کے بعد وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ میرے ذہن میں آیا کیسے؟ یہ میرے اپنے نفس نے مجھے برگلایا، اور یہ سارا پلان میں نے خود سے تیار کیا ہے۔ اور پھر میں نے وہ سونا جو اٹھایا تھا اس کو ڈھالا اور اس کے اندر یہ مٹی ڈالی، تو اس میں سے پھر آواز پیدا ہونے لگی۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اسی آیت کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے موضح القرآن میں، وہ فرماتے ہیں کہ سونا جو تھا، سونا جسے ڈھالا گیا وہ تھا کفار کا، یعنی فرعون لوگوں کا، وہ سمندر نے اس کو باہر پھینکا اور انہوں نے اٹھا لیا،
اور اس میں جو مٹی ڈالی گئی وہ مٹی جو حضرت جبرائیل کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی گئی تو وہ یقیناً برکت والی تھی۔ تو ایک چیز ہے بالکل ناپاک اور غلط، اور دوسری ہے برکت والی چیز، یعنی ایک حق ہے اور دوسرا باطل ہے۔ جب یہ دونوں ملے نہ ایک چیز میں جمع ہوئے تو ایک نیا کرشمہ سامنے آ گیا۔ اور پھر یہ جو بچھڑا بنایا گیا تو تھا وہ سونے کا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان مقصود تھا اس قوم کا کہ میرے انعامات اتنے تیرے اوپر، تمہارے اوپر، اور تم ناشکریہ کتنی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم جو ہے وہ بچھڑا بنا دیا۔ اور پھر وہ جب صحیح سالم بچھڑا گوشت پوشت کا بن گیا تو انہوں نے اس کو سچ ہی سمجھ لیا، یعنی اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کہ قرب قیامت دجال آئے گا اور ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور دجال جو ہے وہ سارے کام کر کے دکھائے گا کہ جو ایک ظاہری طور پر انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، تو وہ کس لیے ہوگا؟ امتحان کے لیے، وہ اہل ایمان کے امتحان کے لیے ہوگا۔ یا پھر اور مثال سمجھ لیں کہ جیسے دابۃ الارض، زمین سے وہ ایک بہت بڑا پرندہ نکلے گا قرب قیامت، 2 مہینے پہلے کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے قیامت کی نشانی علامات قیامت وہ جمعے میں جو 2 مہینے مسلسل چلی ہیں، تو ان میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ علامات قیامت میں کہ وہ قرب قیامت وہ زمین سے جانور نکلے گا، پرندہ نکلے گا، دابۃ الارض جسے کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ آئے، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اب پرندے کا کلام کرنا یہ خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے، لیکن ہوگا کس لیے؟ امتحان کے لیے، وہ اہل ایمان کے امتحان کے لیے ہوگا۔ لوگوں کو بول کے بتائے گا کہ بھائی اسلام پر حق مذہب ہے، لوگوں کو ایک ایک کو یہ بولے گا کہ مان جاؤ مگر نہ جہنم میں جاؤ گی۔ تو یہ بھی اسی طرح ان کے امتحان کے لیے بات بن گئی، امتحان کے لیے بنی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے اقرار کر لیا کہ جناب یہ سارا کچھ میں نے خود سے تیار کیا ہے، اور کیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا بن جاؤں، میرا ایک مقام بن جائے، ایسے سمجھے کہ میں سب کا چیئرمین بن جاؤں، سارے کے سارے میرے پیچھے چلیں کہ جناب ظاہری طور پر میں اتنا بڑا کارنامہ میں نے کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ، دفع ہو جا مجھ سے دور ہو جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہ عذاب ہوگا کہ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو کہتا رہے گا مجھے چھوڑو نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیا عذاب ہوا کہ جب بھی اسے کوئی آ کے ہاتھ لگاتا نا، یا کوئی بھی آدمی اس کے قریب آتا تو سامری کو 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھ جاتا، اتنا بخار کہ تڑپ رہا ہوتا یہ بخار میں۔ اسے افسر بننے کا شوق تھا، اور پھر ایسا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرے سے شہر ہی چھوڑ گیا۔ دور سے کسی آدمی کو آتا ہوا دیکھتا تو کہتا لا مساس، میرے نیڑے نہیں آنا، میرے قریب نہیں آنا، لا مساس۔ یہی کہتے 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 اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ کتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ کہ اس نے قوم کو شرک پہ لگایا، اس نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھڑا کے شرک کی طرف لگایا، تو فرمایا یہ اس کو سزا ملی دنیا کی زندگی کے اندر، کہ عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی اس کو اسی لیے دی کہ اس نے قوم کے اندر شرک کو شروع کیا۔ اس لیے جو بھی کوئی ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جو بھی مسلمان قوم کو رب سے جدا کر کے، دور کر کے اور شرک کی طرف لگائے گا تو یہی اس کی بھی سزا ہوگی، جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے گا، اور آخرت میں فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تیرے ساتھ، فرمایا وہ کبھی اس کا خلاف نہیں کرے گا، کہ تیرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لکھ دی ہے، یہ تو تیری سزا ہو گئی نا۔ سامری کو فرمایا اب دیکھ وہ جو تو نے خدا بنایا ان کے لیے، اس کی حالت میں کیا کرتا ہوں، منظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، فرمایا وہ خدا کہ جس کے اوپر تو مجاور بن کے بیٹھا ہوا تھا، ظلت علیہ عاکفا، کہ جس کے تو اعتکاف کر رہا تھا، مجاور بن کے بیٹھا تھا، اس کا میں کیا کرتا ہوں، لنحرکنہ، فرمایا میں اس کو آگ میں جلا دوں گا، اور پھر ثم لننسفنہ فی الیم نسفا،
اور اس کی جو راکھ ہے نا اس کو میں موسیٰ علیہ السلام سمندر میں بہا دوں گا۔ یہ کیوں کروں گا؟ تاکہ لوگوں پر یہ عیاں ہو جائے کہ یہ کیسا تمہارا خدا ہے جو اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکا، بھلا وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا تھا؟ الہ وہ ہے، انما الہکم الذی لا الہ الا ہو، فرمایا کہ کائنات میں جس کے علاوہ تمہاری عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، اور وہی ہے صرف اللہ تعالی۔ وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ساری کائنات پر وسیع ہے، ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا جس کے پاس ذرے ذرے کا علم ہے وہی تمہارا الہ اور معبود ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، میرے پیارے پیغمبر یہ میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے انبیاء کرام کی خبروں کو آپ پر بیان فرما رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ اور کیوں بتایا؟ کہ میرے پیغمبر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی دکھ اور تکلیف کے اس بات پر ڈٹا رہا کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا اور پہنچانا ہی پہنچانا ہے، میرے پیغمبر آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا، بہادر بن کے آپ نے مسئلہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وقت آتینا من لدنا ذکرا، اور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو ایک نصیحت اور قرآن عطا فرما دیا۔ پہلے انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ بھی میرا کمال ہے، اور آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا کرنا یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اب اس کے بعد کہ جو اس قرآن کا ایسے اعراض کرے گا اس کا کیا گناہ ہوگا، قرآن کو چھوڑے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، نزدیک نہیں آئے گا، تو وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔